अहम खबर देंगे आपको। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज के मशरिक वस्ता सूरत हाल के पेश नज़र गैर मामूली इकदामात। सूबे भर में स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ कल से 31 मार्च तक बंद रहेंगी। इम्तिहानात शेड्यूल के मुताबिक होंगे, जबकि स्कूल और तालीमी इदारे ऑनलाइन क्लासेस ले सकेंगे। वुज़रा के लिए सरकारी फ्यूल बंद और सरकारी अफसरान की गाड़ियों की अलाउंस में 50% फौरी कमी कर दी गई है। इस पर तफसीलात जान लेते हैं। नुमाइंदा समा लाहौर अब्बास नकवी हमारे साथ मौजूद है। अब्बास, बताइएगा इस पर क्या तफसीलात हैं? जी देखिए, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने खित्ते में जंग के नतीजे में गैर मामूली माशी मुश्किलात के मुकाबले के लिए गैर मामूली इकदामात करने का फैसला किया है और इस वजह से पेट्रोल बुरान के खात्मे तक सूबाई वज़रा के लिए सरकारी फ्यूल मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है। सरकारी अफसरान की गाड़ियों के लिए पेट्रोल और डीजल अलाउंस में 50% फौरी तौर पर कमी कर दी गई है, जबकि इसके साथ साथ सूबाई वज़रा और आला सरकारी अफसरान के हमरा चलने वाली प्रोटोकॉल गाड़ियां भी पाबंदी आयद कर दी गई है। नागुज़ीर सिक्योरिटी के लिए सिर्फ एक गाड़ी सूबाई वज़रा और आला सरकारी अफसर के हमरा होगी। वज़ीर आला ने वाज़ेह तौर पर इकदाम इनका हुक्म दे दिया है इन मामला का, और सरकारी दफातर में वर्क फ्रॉम होम का फैसला सिर्फ जरूरी अमला ही दफ्तर आएगा, जबकि इसके साथ साथ स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटियां 10 मार्च से 31 मार्च तक बंद रहेंगी। जो इम्तिहानात हैं वो शेड्यूल के मुताबिक होंगे, जबकि स्कूल और तालीमी इदारे ऑनलाइन क्लासेस दे सकेंगे। शहरियों की सहूलत के लिए ई बिजनेस और मरियम की दस्तक के लिए के तहत जो है सर्विसेज जारी रहेंगी। सरकारी अमूर की अंजामदेही के लिए ऑनलाइन इजलास और टेली कॉन्फ्रेंस मुनक्किद होंगी, जबकि सरकारी आउटडोर तकरीबात पर पाबंदी लगा दी गई है। हॉर्स एंड कैटल शो का सकाफती जो त्यौहार है उसको भी मुलतवी कर दिया गया है। पेट्रोलियम मसनूआत की मॉनिटरिंग के लिए हर जिला में डिस्ट्रिक्ट पेट्रोलियम मॉनिटरिंग कमेटियां कायम करने का हुक्म दिया गया है। PITB को पेट्रोलियम मसनूआत के लिए गैर मामूली इकदाम लिए गए हैं। बहुत शुक्रिया आपका अब्बास नकवी। दूसरी जानिब बलोचिस्तान भर के तमाम सरकारी और निजी तालीमी इदारे आर्जी तौर पर बंद करने का ऐलान किया गया है। नोटिफिकेशन के मुताबिक तमाम तालीमी इदारे 23 मार्च तक बंद रहेंगे। हालिया इलाकाई सूरत हाल के पेश नज़र तालीमी इदारे बंद रखने का फैसला किया गया। डिजिटल मरदमशुमारी, दाखिला मुहिम और शेड्यूल इम्तहानात जारी रहेंगे। अफसरान को तालीमी सरगर्मियां हिदायत के मुताबिक जारी रखने की हिदायत की गई है। यहाँ आपको बताएंगे खैबर पख्तूनख्वा काबीना के इजलास में अहम फैसले। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी की हिदायत पर 2 माह के लिए फ्यूल बचत इकदामात नाफिज कर दिए गए। सरकारी महकमों में मीटिंग्स को 100% वर्चुअल करने का फैसला कर लिया गया। फ्यूल इस्तेमाल में कमी के लिए जुमे को तालीमी इदारे बंद रखने की तजवीज़ दी गई। सरकारी गाड़ियों के फ्यूल अलाउंस में 25% कमी की मंजूरी दे दी गई। पुलिस, रेस्क्यू और कानून नाफिज करने वाले इदारे फ्यूल कटौती से मुस्तस्ना करार दिए गए हैं। सरकारी दफातर में 50% वर्क फ्रॉम होम पॉलिसी मुतारिफ कराने का फैसला। VIP प्रोटोकॉल और हेलीकॉप्टर के गैर जरूरी इस्तेमाल में कमी की जाएगी। सरकारी अखराजात में किफायत शुमारी, गैर जरूरी तकरीबात और सरकारी डिनर्स पर पाबंदी होगी। हरमुज से तेल की फराहमी मुअत्तल। आलमी मंडी में भौचाल। WTI क्रूड ऑयल $117 फी बैरल का हो गया। ब्रेंट क्रूड ऑयल की बात करें जिसकी कीमत अब $118 फी बैरल हो गई है। तो अब हरमुज से तेल की फराहमी मुअत्तल और इसी सिलसिले में आलमी मंडी में भौचाल आ गया है। WTI क्रूड ऑयल $117 फी बैरल का हो गया है। ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमत $118 फी बैरल हो गई है। तो अहम तरीन अपडेट सामने आ रही है और तेल की कीमतों के हवाले से और फ्यूल की कीमतों के हवाले से हम आपको अपडेट कर रहे हैं कि आपने हरमुज से तेल की फराहमी का सिलसिला मुअत्तल है और इसी नतीजे में आलमी मंडी में भौचाल की सूरत हाल है। WTI क्रूड ऑयल $117 फी बैरल का हो गया है। ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमत $118 फी बैरल हो गई है। WTI क्रूड ऑयल $117 फी बैरल का हो गया। ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमत $118 फी बैरल हो गई है। अपने हरमुज से तेल की फराहमी मुअत्तल और आलमी मंडी में भौचाल की सूरत हाल है। WTI क्रूड ऑयल $117 फी बैरल का हो गया है। ब्रेंट क्रूड ऑयल अब $118 फी बैरल हो गई है। तो अहम तरीन अपडेट है अपने हरमुज से तेल की फराहमी का सिलसिला जो कि मुअत्तल है और ईरान इसराइल अमेरिका जंग के तनाजुर में आपने हरमुज को बंद किया गया था, जिसके बाद हमने देखा कि तेल की कीमतें मुसलसल बढ़ रही हैं। आलमी मंडी में भी भौचाल की सूरत हाल नजर आ रही है। WTI क्रूड ऑयल $117 फी बैरल का हो चुका है, जबकि ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमत $118 फी बैरल हो गई है। तो एक तारीखी तौर पर हम देख रहे हैं कि इजाफा कीमतों में देखने को मिल रहा है और ये इजाफा अपने हरमुज की बंदिश के बाइस देखने को मिल रहा है। वो कंटेनर्स और शिपमेंट्स जो वहाँ फंसे हैं, तेल बरदार जहाज़ हैं, वो जो जिनकी फराहमी जब मुअत्तल हुई अपने हरमुज से तेल की फराहमी, इसके बाद आलमी मंडी में भौचाल की सूरत हाल पैदा हो गई है।
ایران کی مجلس خبرگان نے نیا سپریم لیڈر چن لیا۔ آیت اللہ خامنائی کے بیٹے مجتبی خامنائی ایران کے نئے سپریم لیڈر منتخب ہو گئے۔ ایرانی سرکاری میڈیا پر انتخاب کا اعلان کیا گیا۔ ایرانی فوج اور پاسداران انقلاب کا نئے سپریم لیڈر کی پیروی کا عزم۔ ایرانی صدر نے نئے سپریم لیڈر کے انتخاب کو قومی اتحاد کی مضبوطی کا مظہر قرار دیا۔ عباس عراقچی نے بتایا ایران نے نئے سپریم لیڈر کے انتخاب میں غیر ملکی مداخلت مسترد کر دی۔ ایرانی شہریوں کی بڑی تعداد نئے رہبر اعلیٰ سے یکجہتی کے لیے سڑکوں پر آ گئی۔ ایران کو نیا سپریم لیڈر مل گیا۔ آیت اللہ علی خامنائی کے بیٹے سید مجتبی خامنائی ایران کے نئے سپریم لیڈر منتخب ہو گئے۔ ایرانی سرکاری میڈیا کے مطابق مجلس خبرگان نے مجتبی خامنائی کا انتخاب کیا۔ مجلس خبرگان رہبر نے نئے سپریم لیڈر سے وفاداری کے عہد کی اپیل کی۔ مجلس خبرگان کی نئے سپریم لیڈر سے وفاداری کے عہد اور اتحاد برقرار رکھنے کی اپیل۔ نئے سپریم لیڈر کے اعلان کے بعد خطرات کے باوجود ایرانی شہریوں کی بڑی تعداد سڑکوں پر نکل آئی اور مجتبی خامنائی سے یکجہتی کا اظہار کیا۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے نئے سپریم لیڈر کے انتخاب کو قومی اتحاد کی مضبوطی کا عکاس قرار دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ فیصلے سے پیغام ملتا ہے کہ ایرانی عوام اور قیادت متحد ہیں۔ ایرانی قومی سلامتی کے سربراہ علی لاریجانی نے کہا کہ مجلس خبرگان نے دھمکیوں کے باوجود نیا لیڈر منتخب کیا۔ ایرانی وزیر خارجہ نے نئے رہنما کے انتخاب پر بیرونی دباؤ کو مسترد کر دیا۔ بیان میں کہا کہ نئے رہنما کی تقرری مکمل طور پر ایران کا داخلی معاملہ ہے۔ ایرانی فوج اور پاسداران انقلاب نے بھی نئے سپریم لیڈر کی پیروی کا عزم کیا۔ اپنا ہرمز سے تیل کی فراہمی معطل، عالمی منڈی میں بھونچال آ گیا۔ خام تیل کی قیمت 4 سال بعد $100 فی بیرل سے تجاوز کر گئی۔ WTI کروڈ آئل تقریباً 19% اضافے سے $109.80 فی بیرل کا ہو گیا۔ برنٹ کروڈ آئل کی قیمت میں 17% سے زائد اضافہ، قیمت $109.80 ہو گئی ہے۔ تو آبنا ہرمز سے تیل کی فراہمی معطل اور عالمی منڈی میں بھونچال آ گیا۔ خام تیل کی قیمت 4 سال بعد $100 فی بیرل سے تجاوز کر گئی ہے۔ WTI کروڈ آئل تقریباً 19% اضافے سے $109.80 فی بیرل ہو گیا۔ برنٹ کروڈ آئل کی قیمت میں 17% سے زائد کا اضافہ دیکھنے کو مل رہا ہے، قیمت $109.80 ہو گئی ہے۔ ایران کے جوہری خطرے کے خاتمے کے بعد تیل کی قیمتیں تیزی سے گر جائیں گی۔ امریکی صدر کا دعویٰ، کہا عالمی اور امریکی سلامتی کے لیے تیل کی قیمتوں میں اضافہ معمولی قیمت ہے، صرف احمق لوگ اس سے مختلف سوچیں گے۔ امریکی مشیر نے دعویٰ کیا کہ صدر ٹرمپ تیل کی تنصیبات کو نشانہ بنانے پر مطمئن نہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ تیل کی تنصیبات تباہ کرنے کے بجائے سپلائی برقرار رکھنے کے حق میں ہیں۔ امریکی میڈیا نے بتایا کہ صدر ٹرمپ توانائی کی عالمی سپلائی متاثر نہیں کرنا چاہتے۔ ٹرمپ انتظامیہ اسرائیل کی جانب سے ایرانی تیل تنصیبات پر حملے سے خوش نہیں۔ پاسداران انقلاب نے نئے سپریم لیڈر کے انتخاب کے بعد اسرائیل پر میزائلوں اور ڈرونز کی برسات کر دی۔ تل ابیب سمیت صہیونی ریاست کے کئی شہر دھماکوں سے گونج اٹھے، سائرن بجنے لگے، متعدد افراد کے زخمی ہونے کی اطلاعات ہیں۔ گزشتہ روز بھی ایرانی حملے میں 6 اسرائیلی زخمی ہوئے تھے، جبکہ جنوبی لبنان میں حزب اللہ کے ساتھ جھڑپوں میں 2 اسرائیلی فوجی مارے گئے۔ امریکی سینٹ کام نے مزید 2 امریکی فوجیوں کی ہلاکت کی تصدیق کر دی۔ ہلاک امریکی فوجیوں کی تعداد 8 ہو گئی۔ سعودی عرب کے شہر خرج کے رہائشی علاقے پر ڈرون حملے میں 2 افراد جان سے گئے، 12 زخمی۔ سعودی سول ڈیفنس کے مطابق مرنے والوں میں بھارتی اور بنگلہ دیشی شہری شامل ہیں۔ بحرین میں ڈرون حملوں میں متعدد شہری زخمی ہو گئے۔ متحدہ عرب امارات میں آئل فیلڈ میں واقع فجیرہ پلانٹ میں بھی آگ بھڑک اٹھی۔ امریکہ اور اسرائیل کی بدترین دہشت گردی، ایران کی تیل تنصیبات کو نشانہ بنانا شروع کر دیا۔ تہران زوردار دھماکوں سے لرز اٹھا، آسمان کالے دھوئیں سے اٹھ گیا۔ کوہاگ، شہران اور کاران میں بھی آئل ڈپوز کو تباہ کیا گیا۔ 6 افراد شہید، اصفہان، نجف آباد، آران اور دیگر شہروں پر بھی وحشیانہ بمباری کی گئی۔ ہلال احمر نے مزید 31 شہادتوں کی تصدیق کر دی۔ شہداء کی تعداد 1350 سے زائد ہو گئی۔ اسرائیل کی لبنان میں بھی بمباری جاری، مزید 25 شہریوں کو شہید کر دیا، تعداد 400 ہو گئی۔ صدر ٹرمپ درست تھے، قربانیاں جنگ میں معمول ہیں۔ امریکی فوجی کی بڑھتی ہلاکتوں پر امریکی وزیر جنگ کا بیان، کہا مستقبل میں مزید نقصان متوقع ہے۔ وقت آئے گا جب ایران کے پاس کوئی انتخاب نہیں بچے گا، ایران جلد ہتھیار ڈالنے پر مجبور ہو جائے گا۔ ابھی تک ایرانی فوجی اہداف پر بھاری بمباری شروع نہیں کی، موجودہ کارروائی صرف آغاز ہے، مزید سخت حملے کریں گے۔ امریکہ کا مقصد ایران کے فوجی ڈھانچے کو مکمل تباہ کرنا ہے۔ UAE کے صدر کا ڈونلڈ ٹرمپ سے ٹیلی فونک رابطہ، دونوں رہنماؤں میں خطے کی صورتحال پر تبادلہ خیال۔
عرب لیگ کا ہنگامی اجلاس، خلیجی ممالک پر حملوں کی مذمت کی گئی۔ ایرانی صدر نے آذربائیجان کے ہم منصب سے رابطہ کیا، بتایا آذربائیجان پر ڈرون حملے میں ایران کا ہاتھ نہیں۔ فرانسیسی صدر نے بھی ایرانی ہم منصب سے ٹیلی فونک رابطہ کیا۔ میکرون نے خطے کے ممالک پر حملے فوری روکنے کا مطالبہ کیا۔ ابنائے ہرمز میں جہازوں کی آمد و رفت یقینی بنانے پر زور دیا۔ ادھر ایرانی صدر کا تہران میں اسپتال کا دورہ، زخمیوں کی عیادت کی۔ پاکستان میں امریکی سفارت خانے نے اسلام آباد میں تمام ویزا اپائنٹمنٹس منسوخ کر دی۔ تمام ویزا اپائنٹمنٹس آج سے 13 مارچ تک کے لیے منسوخ کی گئی ہیں۔ اعلامیے میں کہا گیا ہے کہ امریکی سفارت خانہ اپنے شہریوں کے لیے معمول اور ہنگامی خدمات جاری رکھے گا۔ ویزا درخواست دہندگان کو اپائنٹمنٹس ری شیڈول کرنے پر ای میل سے آگاہ کیا جائے گا۔ کراچی، لاہور میں امریکی قونصل خانوں میں قونصلر سروسز معطل ہیں۔ فتنہ الخوارج کو چھوڑیں گے نہیں، وزیر دفاع خواجہ آصف کا اعلان۔ سما سے خصوصی گفتگو میں کہا افغانی قابل اعتماد لوگ نہیں، واضح کر دیا جب تک خطرہ ختم نہیں ہو جاتا آپریشن جاری رہنا چاہیے۔ بھارت ہر اس صورتحال سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کرے گا جس سے پاکستان کو نقصان ہو۔ ہمیں اس مجبور کیا گیا ہے کہ ہم ان کے خلاف ہتھیار اٹھائیں، تو میرا خیال ہے منطقی انجام تک پہنچنا چاہیے۔ یہ جو ہے یہ لوگ جو 40-50 سال ہمارے گھر میں رہ کے رزق اللہ تعالیٰ نے ان کو پاک سرزمین سے جو میسر کیا، زمین کے باسیوں پہ حملے کرتے ہیں، اگر یہ ان کی سرشت میں ہے تو ان پہ اعتبار کرنا جو ہے بہت مشکل ہے، بہت مشکل ہے۔ ہم چھوڑیں گے نہیں ان کو جو ہے یہ اخیر دکھا کے چھوڑیں گے ان لوگوں کو۔ ہم نے اپنے سے 5 گنا زیادہ بڑے دشمن کو جو ہے دھول چٹائی ہے، اس کو ہم نے جو ہے مودی کے ساتھ جو کیا ہے کہ وہ اپنی دوستی بچا کے بھاگا ہے۔ بھارت جو ہے ہر اس سچویشن سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کرے گا جس میں پاکستان کا خدا نخواستہ کو نقصان ہو۔ جو ڈائریکٹ انہوں نے جنگ کر کے ہمارے ساتھ دیکھ لی ہے دنیا میں جو ہے، اور نہیں تو پریزیڈنٹ ٹرمپ ہر چوتھے دن انہوں نے پتلا دینا ہے۔ آپ نے ہرمز سے تیل کی فراہمی معطل، عالمی منڈی میں بھونچال، WTI کروڈ آئل $117 فی بیرل کا ہو گیا۔ برنٹ کروڈ آئل کی بات کریں جس کی قیمت اب $118 فی بیرل ہو گئی ہے، تو آپ نے ہرمز سے تیل کی فراہمی معطل، اور اسی سلسلے میں عالمی منڈی میں بھونچال آ گیا ہے۔ WTI کروڈ آئل $117 فی بیرل کا ہو گیا ہے۔ برنٹ کروڈ آئل کی قیمت $118 فی بیرل ہو گئی ہے۔ تو اہم ترین اپڈیٹ سامنے آ رہی ہے، اور تیل کی قیمتوں کے حوالے سے اور فیول کی قیمتوں کے حوالے سے ہم آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ آپ نے ہرمز سے تیل کی فراہمی کا سلسلہ معطل ہے، اور اسی نتیجے میں عالمی منڈی میں بھونچال کی صورتحال ہے۔ WTI کروڈ آئل $117 فی بیرل کا ہو گیا ہے۔ برنٹ کروڈ آئل کی قیمت $118 فی بیرل ہو گئی ہے۔ WTI کروڈ آئل $117 فی بیرل کا ہو گیا۔ برنٹ کروڈ آئل کی قیمت $118 فی بیرل ہو گئی ہے۔ آپ نے ہرمز سے تیل کی فراہمی معطل، اور عالمی منڈی میں بھونچال کی صورتحال ہے۔ WTI کروڈ آئل $117 فی بیرل کا ہو گیا ہے۔ برنٹ کروڈ آئل اب $118 فی بیرل ہو گئی ہے۔ تو اہم ترین اپڈیٹ ہے، آپ نے ہرمز سے تیل کی فراہمی کا سلسلہ جو کہ معطل ہے، اور ایران اسرائیل امریکہ جنگ کے تناظر میں آپ نے ہرمز کو بند کیا گیا تھا، جس کے بعد ہم نے دیکھا کہ تیل کی قیمتیں مسلسل بڑھ رہی ہیں۔ عالمی منڈی میں بھی بھونچال کی صورتحال نظر آ رہی ہے۔ WTI کروڈ آئل $117 فی بیرل کا ہو چکا ہے، جبکہ برنٹ کروڈ آئل کی قیمت $118 فی بیرل ہو گئی ہے۔ تو ایک تاریخی طور پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ اضافہ قیمتوں میں دیکھنے کو مل رہا ہے، اور یہ اضافہ آپ نے ہرمز کی بندش کے باعث دیکھنے کو مل رہا ہے۔ وہ کنٹینرز اور شپمنٹس جو وہاں پھنسے ہیں، تیل بردار جہاز ہیں، وہ جو جن کی فراہمی جب معطل ہوئی آپ نے ہرمز سے تیل کی فراہمی، اس کے بعد عالمی منڈی میں بھونچال کی صورتحال پیدا ہو گئی ہے۔